جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 10th کلاس انگلش یونٹ 10 جس کا ٹائٹل ہے اے ورلڈ وداؤٹ بکس، اس کو آج ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں بیسیکلی کتابوں کی اہمیت اور ایک انسان کو کیسے کتاب پڑھنی چاہیے اور ماڈرن ایرا کے اندر کتابوں کو کیا مسائل ہیں، ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ جی پیراگراف 1 ہے اور اس کا سٹارٹ وہ کس طرح کچھ اس طرح سے لے رہا ہے۔ این آئرش ناولسٹ، آئرلینڈ کا ایک ناول نگار، ایک افسانہ نگار، جس کا ٹائٹل تھا، جس کا نیم تھا قوم تائبن۔ قوم تائبن آئرش ناولسٹ، آئرلینڈ کا افسانہ نگار، ونس ریکاؤنٹڈ، ایک مرتبہ ایک کہانی سناتے ہیں، اسٹوری، ایک کہانی ریکاؤنٹ کرتے ہیں، سناتے ہیں، اباؤٹ آبزرونگ اے کنٹینیوس مین، اباؤٹ کے متعلق، آبزرونگ مشاہدہ کرتے ہوئے، اے کنٹینیوس مین ایک کنٹین کے اندر رہنے والے آدمی کا، سٹنگ ان کولون کے فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا، ریڈنگ اے بک، ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ کینٹین یہ بیسیکلی چین کے شہر ایک جگہ ہے، اسے کینٹین کہتے ہیں۔ کنٹینیوس مین یعنی کینٹین کے اندر رہنے والا ایک شخص تھا جو کہ کولون کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اور کتنے اچھے انداز سے وہ کتاب پڑھ رہا تھا۔ آئرش ناولسٹ اس کہانی کو ریکاؤنٹ کرتے ہیں، ایسا کچھ اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ دا مینز فیس واز ٹرن، آدمی کے چہرے پر سختی تھی، ود کنسنٹریشن، توجہ کی وجہ سے۔ آدمی کے چہرے کے اوپر ایک سختی سی دکھائی دے رہی تھی، ایک اس کے چہرے پر جو انٹرسٹ تھا کتاب کو پڑھنے کا، اس کے حوالے سے سختی تھی، شدت تھی، ٹھیک ہے، توجہ کی شدت تھی۔ اینڈ ہز فنگر ٹریسنگ دا لائن بینگ ریڈ، اور اس کی جو انگلی تھی وہ ٹریس کر رہی تھی، اس کی انگلی ان الفاظ پر چل رہی تھی، اس سطر پر چل رہی تھی جس کو وہ پڑھ رہا تھا۔ لائن بینگ ریڈ، اس لائن پر جس کو وہ پڑھ رہا تھا۔ ایٹ ٹائمس، اسی اسنا میں، دا مینس ایکسپریشن وڈ بی ڈسٹربڈ ان فرسٹریشن ایٹ ہز پروگریس، اور اسی اسنا میں، اسی وقت میں جو انسان وہ جو کتاب پڑھ رہا تھا، اس کے جو چہرے کے تاثرات تھے، وڈ بی ڈسٹربڈ، وہ پریشان ہو جاتا، یعنی اپنے مطالعہ کے دوران ہی، بعض اوقات دوران مطالعہ ہی پریشانی کی وجہ سے اس آدمی کے چہرے پر نظر آنے والا تاثر بھی تبدیل ہو جاتا، ڈسٹرب ہو جاتا، ان فرسٹریشن، پریشانی میں، غصے میں، ایٹ ہز پروگریس، جیسے جیسے وہ چیزیں آگے پڑھ رہا تھا، جیسے جیسے لائنز آگے پڑھ رہا تھا۔ فائنلی دا ریڈر لکڈ اپ ایٹ دا اسکائی، بالآخر اس مصنف نے آسمان کی طرف اوپر دیکھا، وائل ہز فیس واز بیمنگ، جبکہ اس کا جو چہرہ تھا وہ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا۔ اٹ ڈزنٹ میٹر ویدر اٹ واز بیکاز آف سڈن جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ کوئی اچانک سے ملنے والی خوشی تھی، ود دا ایکٹ آف ریڈنگ، پڑھنے کی وجہ سے، آر ریولیوشن فرام واٹ واز ریٹن، یا جو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اس کے عیاں ہونے، اسے علم ہونے کی وجہ سے یہ سلسلہ تھا۔ آر ڈیلائٹ، یہ خوشی تھی، ایٹ ہاؤ دا اسٹوری ریزالوڈ، کہ کیسے کہانی ختم ہوئی ہے۔ یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایسا مطالعہ کے دوران اچانک خوشی کی وجہ سے تھا، یا جو کچھ لکھا ہوا تھا اس سے آگاہی کی وجہ سے تھا، یا کہانی کا اختتام کیسے ہوا اس خوشی کی وجہ سے تھا کہ وہ اچانک سے اوپر جب دیکھتا ہے تو اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس وجہ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 3 بڑی وجوہات بتاتا ہے کہ پڑھنے کی وجہ سے تھا، کسی خاص آگاہی کی وجہ سے تھا، یا جو کہانی ختم ہو رہی تھی اس کی وجہ سے تھا۔ دا پوائنٹ از دیٹ، لیکن جو مین نقطہ ہے سمجھنے والا وہ یہ ہے، ہی واز ان پوزیشن آف سم تھنگ ڈیلیشیسلی پرائیویٹ، اہم بات یہ ہے کہ وہ کسی نہایت اہم پر لطف بات کے زیر اثر تھا، کسی چیز میں وہ گرفتار تھا، محو تھا۔ پوزیشن کا کیا مطلب ہے؟ قبضے میں ہونا، گرفتار۔ سم تھنگ ڈیلیشیسلی پرائیویٹ، کوئی ایسی چیز جو ذاتی حد تک بہت اس کی پرائیویٹ ہے، اس کے اندر وہ محو تھا، گرفتار تھا۔ یا یہ کوئی کنیکشن تھا، کنیکشن بٹوین ہم اینڈ دا رائٹر یعنی مصنف اور قاری کے درمیان کوئی رابطہ تھا، بٹوین دا ریئل ورلڈ، حقیقی دنیا، اینڈ دا ورلڈ ڈسکرائبڈ اپون پیجز، اور جو صفحات پر بیان کی گئی تھی اس کے درمیان کوئی رابطہ تھا، کوئی کنیکشن تھا۔ آگے وہ کویسچن پوچھ رہا ہے، ہیو یو ایور ایکسپیرینس دا سیم فیلنگس وائی ریڈنگ اے بک، کیا آپ نے بھی ایسا کوئی کبھی ایکسپیرینس کیا؟ یس آئی آلسو ہیو ایکسپیرینسڈ سیم فیلنگس وائل آئی ریڈنگ۔ جی نیکسٹ پیراگراف 2 ہے، دیر از اے فریکوینٹلی آسکڈ کویسچن، اکثر ایک سوال پوچھا جاتا ہے،
frequently اکثر, asked پوچھا جاتا ہے, question سوال. What would the world be like without books? کتابوں کے بغیر دنیا کیسی ہوگی؟ What would the world be, دنیا کیسی ہوگی like without books, کتابوں کے بغیر؟ یہ ایک اکثر سوال پوچھا جاتا ہے. The very question is absurd, بڑا ہی ڈپریس کر دینے والا ہے یہ کویشچن ہے, بہت زیادہ یعنی فضول قسم کا یہ کویشچن ہے. دا ویری کویشچن از absurd, بہت زیادہ فضول قسم کا یہ کویشچن ہے. اینڈ ڈپریسنگ, اور افسردہ کر دینے والا ہے. اٹ از آلویز سیڈ, ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے, دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی سگنلز, کہ جو جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے, ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے, اٹ از آلویز سیڈ, یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے, دیٹ دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی, کہ جو جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے, سگنلز, وہ علامت ہے, دا ڈیمائز آف دا بک, کتاب کے زوال کا. یعنی جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی, جیسے جیسے ٹیکنالوجی آ رہی تھی تو لوگ یہ کہتے تھے یہ اس ٹیکنالوجی سے کتاب کا زوال ہو جائے گا, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے, کتاب کا زوال ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے. it is always said that the latest technology signals the demise of the book. ہمیشہ کہا جاتا رہا ہے, جدید ٹیکنالوجی, جدید ترین ٹیکنالوجی, لیٹسٹ یعنی جدید ترین, بالکل نئی ٹیکنالوجی کتاب کے زوال کی علامت ہے, سگنل ہے. ڈیکڈز اگو, اشروں پہلے, یعنی ڈیکڈ کہتے ہیں 10 سال کا ایک جو دورانیہ ہوتا ہے. ڈیکڈز اگو, اشروں پہلے, اٹ واز تھاٹ, یہ سوچا جاتا تھا, دیٹ دا ریڈیو وڈ ریپلیس بکس, کہ ریڈیو جو ہے یہ کتابوں کی جگہ لے لے گا. جب نیا نیا ریڈیو آیا تھا تو لوگ اشروں پہلے یہ سوچا کرتے تھے. دس فیئر ہیز پرسسٹڈ تھرو آؤٹ ود دا انوینشنز آف ٹیلی ویژن اینڈ انٹرنیٹ. یہ جو خوف تھا یہ مسلسل ساتھ ساتھ چلتا رہا, یہاں تک کہ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی انوینشن کے ساتھ بھی یہ خوف منڈلاتا رہا کہ ٹیلی ویژن اب آ گیا, اب کتابیں لوگ نہیں پڑھیں گے, یہ ختم ہو جائیں گی, یا انٹرنیٹ. یہ خدشہ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی ایجاد کے ساتھ بھی تمام عرصہ قائم رہا. بٹ سینز لائک دیٹ, مگر اس طرح کے جو مناظر ہیں, یہ جو کینٹین کے رہنے والا, چین کے اندر جو کینٹین کے اندر رہنے والا آدمی ہے, جس انداز سے یہ کتاب پڑھ رہا ہے, وہ ان تمام فلاسفی اور تمام باتوں کی نفی کر رہی ہے. لائک دیٹ آف دا کینٹینیس مین ریڈنگ دا بک, جس طرح یہ کینٹین کے رہنے والا آدمی کتاب پڑھ رہا ہے, نگیٹ, نفی کر رہا ہے, دا نوشن, اس خیال کی, دیٹ ماڈرن ایڈوانسز, کہ جو جدید ترقیاں ہیں, جو جدید ترقی ہے, پوز اے تھریٹ ٹو ریڈنگ, جو پڑھنے کی طرف ایک خطرہ عائد کرتی ہیں, اس سارے خطرے کی یہ نفی کر رہا ہے کہ جدید چیزیں کبھی بھی کتاب کا جو لیول ہے, کتاب کی جو ورتھ ہے, اس کی جگہ نہیں لے سکتی. ٹھیک ہے. مگر چینی باشندے کی کتاب پڑھنے جیسے یہ جو مناظر ہیں, بٹ سینز لائک دیٹ آف کنٹینیوس مین ریڈنگ دا بک نگیٹ دا نوشن دیٹ ماڈرن ایڈوانسز پوز اے تھریٹ ٹو ریڈنگ. مگر چینی باشندے کے کتاب پڑھنے جیسے مناظر اس خیال کی نفی کرتے ہیں کہ جدید دور کی ترقیوں سے مطالعہ کو خطرہ لاحق ہے, یعنی کتاب نہیں پڑھی جائے گی, لوگ ریڈنگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. فردر بکس آر دیم سیلز اے فارم آف ٹیکنالوجی, یعنی جو کتابیں ہیں یہ بذات خود ایک ٹیکنالوجی ہیں, ایک بذات خود جدید ٹیکنالوجی ہیں. دیٹ از اسپریڈ اوور دا پیجز, جو کتابوں پر پھیلی ہوئی ہے, جو صفحات پر پھیلی ہوئی ہے. اینڈ میکس اس ڈیلو انٹو دا کمپلیکسٹیز آف لائف, اور ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم زندگی کی الجھنوں کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر ڈیلو کریں, اس کے اندر غوطہ لگائیں. ٹھیک ہے. کتابیں خود بخود بذات خود ٹیکنالوجی کی ایک شکل ہیں جو صفات پر محیط ہے, پھیلی ہوئی ہے, اور ہمیں زندگی کی الجھنوں میں غوطہ زن کرتی ہے. زندگی کے جتنے بھی ہمیں کمپلیکس آتے ہیں, ایشوز آتے ہیں, ان سب کو سمجھنے کے لیے ہم کتابوں سے رجوع کرتے ہیں, اور ہمیں وہاں پہ ان الجھنوں کے جواب بھی ملتے ہیں. اوپر ایک کویشچن ہے, کین ماڈرن ٹیکنالوجی ٹیک دا پلیس آف بکس؟ نیور, نیور ماڈرن ٹیکنالوجی کین ٹیک پلیس آف بکس. ٹھیک ہے. تیسرا پیراگراف ہے لٹریچر. لٹریچر کہتے ہیں ادب کو, از دا اسٹوری آف ہیومنس. ادب انسانوں کی کہانی ہے. اٹ از دا ریکارڈ آف ہو وی آر, یہ اس چیز کا ریکارڈ ہے کہ ہم کون ہیں. ویئر وی کم فرام, اور ہم کہاں سے آئے ہیں. اینڈ ویئر وی آر گوئنگ, اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. ان ساری چیزوں کا لٹریچر جو ہے یہ ایک ریکارڈ ہے, ہسٹری ہے, کتابیں ہیں,
وہ بیسیکلی اس ساری چیز کا ریکارڈ ہیں. بکس میکس اس ٹریول ایٹ لارج، اور کتابیں ہمیں وسیع پیمانے تک سفر کرواتی ہیں. ڈیورنگ آور جرنی، اور ہمارے سفر کے دوران وی آر کنیکٹڈ ود ہیومینٹی، ہم انسانیت سے جڑتے ہیں. وی آئیڈینٹیفائی آور سیلز، ہم اپنی ذاتوں کے بارے میں جان پاتے ہیں. ود دا کریکٹرز، ان کرداروں کے ساتھ. وی میٹ، جن سے ہم ملتے ہیں. اینڈ لرن ویدر وی لو، لوتھ، فیئر اور فلیٹر، اور ہم جان پاتے ہیں کیا ہم محبت کرتے ہیں، کیا ہم نفرت کرتے ہیں. لوتھ کا میننگ ہوتا ہے نفرت. فیئر، کیا ہم خوف زدہ ہیں. اور فلیٹر، یا ہم خوشامد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی فلیٹرنگ کرتے ہیں. ان ساری چیزوں کو ہم ڈیپلی اسٹڈی کر پاتے ہیں جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں، اور وہاں پہ موجود جو کریکٹرز ہوتے ہیں جب ہم ان سے ملتے ہیں تو ہم ان ساری چیزوں کو جان پاتے ہیں. ٹھیک ہے، کتابیں ہمیں کیا کرواتی ہیں، یہ بیسیکلی ہمیں سفر کرواتی ہیں. تو اس کی مدد سے ان سے ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ ہم پیار کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، خوف زدہ ہیں، یا خوشامد کرتے ہیں. فلیٹرنگ کا کیا میننگ ہوتا ہے، خوشامد کرنا. دے ہیلپ اس، یہ ہماری مدد کرتی ہیں. کمپریہینڈ آور فالٹس، ہماری خامیاں سمجھنے میں. اینڈ اسپائریشنس، اور ہماری خواہشات اور خامیاں سمجھنے میں کتابیں ہماری مدد کرتی ہیں. دے ٹیل اس ہو کوڈ وی بیکم، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کیا بن سکتے ہیں. وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کیا بن سکتے ہیں. ٹیل اس ہو کوڈ وی بیکم اف وی آر ناٹ کیئرفل، اگر ہم محتاط نہ رہے تو اس صورت میں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، ہم کیا بن سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کے بھی بارے میں ہمیں کتابیں علم دیتی ہیں. فردر وہ کہہ رہا جی، ریڈنگ پرووائڈس دا ڈیپسٹ کنیکشن، جو ریڈنگ ہے یہ ایک گہرا کنیکشن فراہم کرتی ہے، ایک گہرا تعلق فراہم کرتی ہے. ٹو دا مورلز، اخلاقیات کے ساتھ، اخلاقی پہلوؤں کے ساتھ، اخلاقی ضابطوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق ریڈنگ جو ہے یہ پرووائڈ کرتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے ریڈر آر دا لیڈرز، جو ریڈر ہوتے ہیں وہی لیڈر بنتے ہیں. اور ریڈنگ سے ہی آپ کے اندر جو چھپی ہوئی وحشت ہے انسان کے اندر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. ریڈنگ پرووائڈ دا ڈیپسٹ کنیکشن ٹو دا مورلز، مطالعہ اخلاقی ضابطوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق استوار کرتا ہے. دیٹ میک اس ہیومن، جو ہمیں انسان بناتا ہے. اینڈ پارٹ آف اے لارجر سوسائٹی، اور اس بڑی سوسائٹی کا، اس بڑے معاشرے کا حصہ بناتا ہے. اور پھر یہ ہم اچھے طریقے کے ساتھ اخلاقی پہلوؤں کو، قوانین کو، سارے رسم و رواج کو اچھے طریقے کے ساتھ مینج کر پاتے ہیں. کس کے ساتھ، ریڈنگ کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، لائبریری کے ساتھ جڑے رہنے سے. ٹھیک ہے، چونکہ یہ یونٹ ہے دنیا کتابوں کے بغیر کیسی ہوگی. تو دنیا یہاں پہ بالکل وحشت ہوتی، جنگلی قانون ہوتا، اور لوگ ایک دوسرے کو درندگی دکھا رہے ہوتے اگر یہ کتابیں نہ ہوتی جو ہمارے اندر اخلاق لے کر آتی ہیں، موریلٹی لے کر آتی ہیں.